بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں کوئی لشکر بھیجنا چاہا۔ اب جب امیر مقرر کرنے کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ لیا صحابہ سے۔ ہمارے یہاں بھی جب کسی کو عہدہ دینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اس ٹیسٹ اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ کے اندر میتھ، فزکس، بایو وغیرہ کے سوالات ہوتے ہیں، یا جو شعبہ ہے اس شعبے سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیسٹ لیا وہ کچھ اور طرح کا تھا، اس میں سوال کچھ اور تھے۔ وہ سوال کیا تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ٹیسٹ لیا قرآن سے متعلق، قرآن کے سوال پوچھے۔ آپ نے ان سے پوچھا بھی بتاؤ قرآن کتنا آتا ہے؟ اب ہر فرد بتا رہا ہے جی مجھے اتنی صورتیں آتی ہیں، دوسرا کہتا ہے اتنی صورتیں آتی ہیں۔ ایک نوجوان کھڑا تھا، اس سے پوچھا تو بتا تجھے قرآن کتنا آتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں اور سورہ بقرہ بھی آتی ہے۔ اب تو حیرانی کے ساتھ پوچھا بھی سورہ بقرہ بھی آتی ہے؟ 2.5 پاروں کی ایک صورت ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے سن لو، تمہارا امیر یہ نوجوان ہے۔ یا رسول اللہ کس بنا پہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قرآن دوسروں سے زیادہ آتا ہے۔ آپ نے عہدہ دیا قرآن کی بنا پہ۔ ہمارے ہاں عہدے ملتے ہیں دوسرے علم علوم کی بنا پہ، لیکن نبی پاک کو عہدہ دیتے ہیں قرآن کی بنا پہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کے ہاں معزز وہ ہے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، جس کا قرآن سے تعلق زیادہ ہے، جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے، عزت والا وہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب دنیا میں نبی پاک نے اس بندے کو عزت دی ہے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، تو پھر آپ ذرا غور کریں کہ میدان حشر میں اللہ قرآن والوں کو کتنی عزتیں عطا فرمائے گا، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اللہ کتنی مہربانیاں ان پر کرے گا۔ تو فرمایا یہ تمہارا امیر ہے، کیوں؟ اس سے قرآن زیادہ آتا ہے۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگوں قرآن زیادہ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں؟ کیا فائدہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا شخص جس نے قرآن سیکھا ہے اور پڑھتا ہے اس مشکیزے کی طرح ہے کہ جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور وہ جگہ جگہ اپنی خوشبو بکھیرتا رہتا ہے۔ یہاں بیٹھا تو قرآن کی خوشبو بکھیری، وہاں بیٹھا قرآن کی خوشبو بکھیری، وہاں بیٹھا قرآن کی خوشبو بکھیری۔ فرمایا کہ مشکیزے کی طرح ہے جس کے اندر خوشبو ہے، وہ جگہ جگہ پھیلتی رہتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کے ہاں خوشبو والا سینہ وہ ہے جس سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے، خوشبو والا سینہ وہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی سے خوشبو لینا چاہیں تو آپ کو قرآن والوں سے ملے گی، دنیا داروں اور مالداروں سے خوشبو نہیں ملتی۔ خوشبو ملتی ہے تو قرآن والوں سے ملتی ہے، خوشبو ملتی ہے تو حافظ قرآن سے ملے گی، خوشبو ملے گی تو قاری قرآن سے ملے گی، خوشبو ملے گی تو اس بندے سے ملے گی جو اللہ کے قرآن کا عالم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خوشبو والے سینے کی طرح ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے قرآن سیکھا لیکن پڑھتا نہیں۔ ہمارے اندر ہے نا ایسے بندے، بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا ہے لیکن 6 ماہ 1 سال تک کھول کر دیکھتے نہیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے قرآن سیکھا پڑھتا نہیں ہے، وہ چمڑے اس تھیلے کی طرح ہے کہ جس کے اندر خوشبو تو ہے لیکن خوشبو باہر نہیں آتی۔ اس خوشبو کا کیا فائدہ جس نے باہر ہی نہیں آنا؟ اس خوشبو کا کیا فائدہ ہے جس نے لوگوں کو معطر ہی نہیں کرنا؟ فرمایا وہ اندر قید کر دی ہوئی ہے اس نے خوشبو۔ تو فرمایا اگر خوشبو باہر نکالنا چاہتے ہو پھر قرآن پڑھا کرو، قرآن کھولا کرو، صبح فجر کے بعد کھولا کرو، ظہر عصر مغرب کے بعد قرآن پڑھا کرو، رات سونے سے پہلے قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا جب قرآن پڑھو گے تو تمہاری خوشبوئیں پھیل جائیں۔ تو محتشم سامعین، پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سینے، ہم اپنے سینے معطر کرنا چاہتے ہیں پھر اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن کو پڑھا کریں، 2 4 10 منٹ اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ ہمارے سینے بھی معطر ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بچوں کو قرآن سے جوڑیں،
بچوں کو قرآن سے جوڑیں تاکہ ہمارے بچوں کے سینے معطر ہوں، خوشبودار ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے اور تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔